زکوٰۃ، قربانی، نذر و نیاز، منت، سماجت اور خوف، محبت، یہ تمام چیزیں ہیں۔ خوف اللہ رب العالمین سے ڈر جو ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کسی اور سے ویسا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے سے جیسی ہماری محبت ہونی چاہیے ویسی محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرح جیسے عبادت کرنی چاہیے دوسروں سے عبادت کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن ایمان والوں کی علامت اور ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، کسی اور سے ویسی محبت نہیں کرتے۔ لہٰذا توحید الوہیت میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ ہمیں توحید کے تعلق سے مطالعہ کرنا چاہیے، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور توحید کو سمجھنا چاہیے کہ توحید اصل کیا ہے۔ یہ صرف یہاں جو جلسے ہو رہے ہیں یا چند علماء کرام جو آپ کو واعظ کر رہے ہیں، کچھ دین اسلام کی باتیں بتلا رہے، سمجھ لیجیے یہ کیز ہیں، یہ صرف چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں۔ آپ جائیں اور اس کے بعد اور ڈیپلی اور گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ اگر سوچیں کہ یہاں سے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بیٹھ کر ہم پورے دین اسلام کو اپنے دلوں میں سما لیں گے تو یہ ناممکن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا گروہ اور صحابہ کرام کی ٹیم تیار کی، تقریباً 23 سالہ نبوی زندگی میں انہوں نے صحابہ کرام کو توحید کا درس دیا اور توحید کے بارے میں بتلایا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی زندگی سے کچھ وقت نکال کر، کچھ ٹائم نکال کر اس اہم موضوع کو، اس اہم چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اگلا موضوع ہمارے سامنے ہے توحید کے بعد جس کا نمبر آتا ہے، یا کہہ لیجیے دونوں لازم و ملزوم ہے، اتباع سنت۔ بغیر اتباع سنت کے توحید بھی مکمل نہیں، توحید بھی مکمل نہیں۔ اتباع سنت کا مطلب کیا ہے؟ مختصر طور پر کہ ہم جو بھی عبادت کریں، جو بھی کام انجام دیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ دو خاص چیزیں ہیں، دو اہم چیزیں ہیں، ایک اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ رب العالمین کے خلوص پیدا کرنا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ یہی دو چیزیں اہم ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اتباع سنت کی تفسیر آپ شیخ محترم سے سنیں گے۔ صرف ایک آیت کا ٹکڑا میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور بہت ساری آیتیں ہیں، ابھی آپ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے طریقہ کار پر آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی تعلیم دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من اطاع اللہ فقط من، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں اتباع سنت کے تعلق سے ہمارے ذہن و دماغ کو ہم کھولے رکھیں۔ اور ابھی جو شیخ محترم جناب مولانا گوہر نقوی صاحب جو ابھی خطاب فرمائیں گے، جو وعظ فرمائیں گے، ان کو آپ خالی ذہن ہو کر سنیں اور بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب مولانا گوہر نقوی صاحب کو، آپ آئیں اور کرسی سنبھالیں اور اس کے بعد اتباع سنت کے موضوع پر کچھ باتیں ہمارے گوش گزار کریں۔ موصوف اسٹیج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامعین کرام، اس پروگرام کی انعقاد کرنے والے ذمہ داران اور اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے، سارے کے سارے مبارکباد کے حقدار ہیں۔ اس پروگرام کے انعقاد اور جو مضامین ابھی سامنے آئے ہیں، اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اسلام کی باتوں کو سننے والے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا آپ کو، اتباع سنت، چند باتیں اس ضمن میں آئیں گی۔ لچھیدار تقریریں بہت ہوا کرتی ہے، کچھ آپ کے ذہن میں بیٹھا کر جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اتباع کا مفہوم کیا ہے؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اور پھر سنت کا مفہوم کیا ہے؟ پھر دونوں مل کر آئیں گے اتباع سنت۔ اتباع سنت کیوں ضروری ہے اور کس حد تک ضروری ہے؟ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اتباع لغوی اعتبار سے صرف پیچھے چلنے کا نام، کسی کے ساتھ چلنا، فرما بردار ہونا، اس کا نام اتباع لغوی اعتبار سے۔ اور شریعت کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا، اس کا بھی نام اتباع ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ رب العزت نے اس زمین پر آدم علیہ السلام کے ساتھ ساری ان کی ذریت کو بھیجا، اور یوں ہی نہیں ان کو یہاں چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے اتر جاؤ تم لوگ سارے، اور اس ہوئے زمین پر بسنے کے بعد فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اس میں سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انتظام کیا ہوا ہے، اور اسی انتظام الہی کا جب انسان نقش قدم کو نہیں اپنائے گا، یہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو ان تم میں سے جو لوگ بھی میری ہدایت کی اتباع کریں۔ کس کی؟ میری ہدایت کی اتباع کرے گا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اس زمین پر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو اللہ نے ہدایت نازل کی ہے، اس ہدایت کی اتباع انسان نہیں کرے گا، یہ انسان گھاٹے میں رہے گا۔ اس کو خوف بھی ہوگا، اس کو غم بھی ہوگا۔ آج ہم دنیا کا سروے کریں، جتنا اس وقت مسلمان ڈرا ہوا ہے، شاید کوئی اور ہے، کوئی قوم اتنی ڈری ہوئی نہیں ہے جتنا آج مسلمان ڈرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے اسباب شیطان ہمارے دل میں لا کر دے گا۔ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس
نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن ان سارے اسباب کے بعد میں ایک بات کہتا ہوں، آج بھی ہمارے پاس افراد کی کمی نہیں ہے، قوت کی کمی نہیں ہے، طاقت بے شمار ہے، حکومت بے شمار ہے، افراد بے شمار ہے، ہدایت کی اتباع نہیں، اسی لیے ہم پر کم ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم نے ربانی ہدایت کی اتباع نہیں کی، جو اللہ رب العزت نے فرمایا فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا فلا خوف علیہم، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ ان کو کوئی پچھتاوا بھی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تم اس کی اتباع کرو، ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو بھی ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کی تم اتباع کرو، اور یہ صاف بتایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جو بھی اللہ رب العزت نے نازل کیا تمہاری ہدایت کے لیے، اس ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور لوگوں کے پیچھے مت چل جانا۔ آج دیکھیے تھوڑی تکلیف ہوگی اس بات کو سننے پر، آج مسلمانوں نے بے شمار اپنے دسترخوان بنا لیے، میرے دین کے ہر لوگوں نے اپنی اپنی مسجد بنا لی، اپنے اپنے کنبے بنائے، اپنے اپنے دسترخوان الگ کر کے اس نے اپنے نام کا جھنڈا گاڑا، لیکن جو اللہ رب العزت نے ہدایت بھیجی تھی اس ہدایت کا ہمیں دور تک پتہ نہیں۔ اللہ نے کیا کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا جا رہا ہے اس کی تم اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ تم کسی اور کی اتباع نہ کرو۔ اللہ جانتا ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم میں کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی اتنی بڑی بھیڑ ہے، کسی قوم کی اتنی بڑی بھیڑ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا قلیلا ما تذکرون، تم میں کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، تمہیں حق بات سمجھ میں نہیں آتی، تم میں کم لوگ ہیں جنہیں نصیحت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور نصیحت پر وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اتباع ساتھ چلنے کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے۔ اب شریعت میں آپ دیکھیں مطلق اگر اتباع کہا جائے گا اس کا مفہوم ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آگے تفصیل سے بیان کیا کئی مقامات پر اتباع صرف پیچھے چلنے کا نام ہے۔ کچھ لوگ باطل کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے اتباع سے تعبیر کیا۔ کفار مکہ جب میدان محشر میں اللہ رب العزت انسانوں کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا، جب یہ اس سے پوچھے گا کیا بات ہے، وہ اس وقت افسوس کے طور پر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہو۔ جب اس پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، جب سامنے جہنم کی دہتی ہوئی آگ کو یہ سمجھے گا اب اس میں ہمیں ڈالا جانا ہے، اس وقت انسان پچھتائے گا، اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور یہ بات آپ کو میں نے بتایا اتباع، اس کا نام ہے پیچھے چلنے کا نام اتباع۔ آئیے قرآن کریم کے اندر اتباع کس حد تک کرنا چاہیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ ہم یہ اگر کہیں آپ کو آج مسلمان ناکام کیوں ہے، آج مسلمان بدنام کیوں ہے، آج مسلمان پر چاروں طرف سے طعن و تشنیع کے تیر کیوں برسائے جا رہے ہیں، آج یہ مسلمان مظلوم کیوں ہے، تو آپ کہتے ہیں مسلمان کے پاس سائنس نہیں ہے،
ٹیکنالوجی نہیں ہے اور دیگر علوم جس سے انسان نے ترقی کا نام لیا ہوا ہے، آج مسلمان اس سے یکسر طور پر خالی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، جو صحابہ بکری چرانے والے تھے انہوں نے کس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی؟ ان کے پاس سائنس کہاں تھی؟ ان کے پاس ٹیکنالوجی کا علم کہاں آیا ہوا تھا؟ لیکن ایک اکیلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کی۔ کون سی سائنس پڑھی تھی انہوں نے؟ کون سی معاشیات کا علم حاصل کیا تھا؟ کون سے ٹیکنالوجی کی علم حاصل کیا تھا؟ ان کے پاس رب کا قرآن تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت پر مر مٹنے کا شوق تھا۔ اسی دو چیز نے دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کو کامیابی دی ہے اور عروج دیا ہے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جو قومیں اس چیز کو اپنائے گی ہمیشہ اس کو عروج حاصل ہوگا۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں شاید کوئی چیز ضرورت نہیں ہے، ہمیں آج مسلمانوں قرآن کو سمجھنا نہیں آیا۔ ہم قرآن پر تفصیل سے انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ ہمارے پاس قرآن کس لیے ہے؟ تعویذ بنانے کے لیے ہے، شیطان کو چھڑانے کے لیے ہے، آپس میں لڑ جائے تو قسمیں کھانے کے لیے ہے، اور صلح کرنے کے لیے ہے۔ قرآن پر بھی ہم نے ہدایت پانے کی نیت سے قرآن کا مطالعہ گھر میں کیا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن سمجھا نہیں، یہی رب کی ہدایت ہے۔ آج ہم نے سمجھا نہیں ہے، اسی لیے آج ہماری درگت بنی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، قل اے نبی کہو آپ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اس آیت کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ ان سے کہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو۔ اس آیت سے ہم اخذ کر سکتے، اس آیت میں سارا پیغام دیا اللہ نے۔ اگر تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، کس طریقے سے؟ اگر تم نماز سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے، اگر تم روزے سے رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے، زکوٰۃ سے رب کی رضا مطلوب ہے، حج سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت نے کہا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یہ نہیں کہا آج ہم مسلمان، آپ کو میں پوچھتا ہوں کون ہے جو نبی سے محبت نہیں کرتا؟ بتائیے۔ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں بول سکتا۔ کون ہے جو لوگ یہ کہے ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے؟ محبت رسول ایمان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ جو کہے ہمیں نبی محبوب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں۔ جو کہے ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے یہ نسخہ نہیں بتایا، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی سے محبت کرو۔ اللہ نے یہ کہا تم کو رب کی رضا مطلوب ہے، اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے، فاتبعونی، اے نبی ان کو کہو میرے پیچھے چلو تم۔ یہ تو آج ہم اہل بیت کی محبت کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر، یہ سارے جو خرافات آج ہمارے بھارت دیش کے اندر ہو رہا ہے، کیا اس میں نبی کی اتباع ہے؟ اس جلسہ سے بھی اگر ہم چاہتے ہیں لوگوں کو جمع کر کے اللہ کی توحید کو بیان کر کے، اتباع سنت کے موضوع کو بیان کر کے عوام اس کو سن کر عمل پیرا ہو، اس سنانے سے اس کا ہم اجر اللہ سے لیں گے، اس میں بھی نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا، اللہ کی بارگاہ میں عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرط ہے۔ اگر ایک بھی مفقود ہوا، ایک بھی اگر اس کے اندر نہیں پایا جائے گا، وہ عمل رائے گا اور بیکار ہے۔ ایمان، اخلاص، اتباع سنت۔ ایمان، اخلاص، اتباع سنت۔ اگر ایک مسلمان ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، تو بڑے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ یہ مومن بھی ہے، اپنے
لیکن یہ متبع سنت نہیں ہے، اس کا عمل اتباع سنت سے میل نہیں کھاتا، نبی کے حکم کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، اس لیے یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی نقطے کو بیان کیا ہے، قل اے نبی آپ ان لوگوں سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میری اتباع کریں، میرے پیچھے چلے۔ اور صحابہ کرام نے اس چیز کو دکھایا، اس پر ہم جائیں گے، بڑی لمبی تفسیر ہو جائے گی۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تب اللہ نے کہا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے ساری دنیا مل کر اس کو ذلیل کر سکتی؟ بولیے تھوڑا، خطبہ کا جمعہ نہیں، جمعہ کا خطبہ نہیں، بول سکتے آپ؟ ساری دنیا مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ جس سے رب ناراض ہو جائے، ساری دنیا اس کو تخت پر بٹھا دے، یہ عزت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ ہمیں دیکھنا ہے اس بھارت کے اندر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں ممبر و محراب سے، عام گلیوں میں، اخبارات کے اندر، آج مسلمان ذلیل ہے، آج مسلمان کو کچلا جا رہا ہے، آج مسلمان مظلوم ہے، ہر طرف سے طعن و تشنیع کے تیر اسی پر برسائے جا رہے ہیں، ہدف نشانہ انہوں کو بنایا گیا ہے، ہر طرف سے انہیں پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ ابھی بھارت کے اندر بہت سارے شیاطین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور یہ مسلمان کہاں آیا؟ روڈ پر آیا نا، بولیے روڈ پر آیا نا، احتجاج کیے، مظاہرات کیے، لیکن کیا اس سے مسئلے کا حل نکل گیا؟ مسئلے کا حل نکلا؟ اب میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کفار آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، یہود و نصارہ کرتے تھے۔ کیا صحابہ نے روڈ پر رواداری کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر لوگوں کو آواز دی کہ ہر آدمی کے اپنے اپنے مذہب کے دھرم گرو کا احترام کرنا چاہیے، اس نے ہمارے اس چیز کو، اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس رواداری کے خلاف اس نے کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ صحابہ نے احتجاج کیا تھا؟ احتجاج کیا تھا؟ نہیں کیا تھا احتجاج۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، بڑی پیاری آیت ہے، سورہ حجر کے ہے، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ اس آیت کو آپ کوڈ کر لیں بڑی آسان، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ اے نبی، آپ کھلم کھلا لوگوں کو بیان کریں، آپ وضاحت کے ساتھ بیان کریں، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کو کیا حکم دیا جا رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیا، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے، اس روئے زمین پر اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے گاڑے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 13 سالہ مکی دور میں گھر گھر جا کر لوگوں کو صرف ایک بات سمجھائی تھی، یہ سارے خدا تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتے، یہ جن تم کو اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہارے حقیقت میں تمہاری عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ 13 سالہ مدت تک آپ نے لوگوں کو گھر گھر جا کر یہ سکھایا۔ اللہ نے سورہ مکی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں، یہ معبود باطل ہے، یہ تم نے جو بنائے ہوئے ہیں تمہاری ضرورت کے لیے، یہ سارے کے سارے باطل ہے، اعلانیہ آپ بیان کریں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کی رسالت کا مذاق اڑاتے ہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ نبی کا کام کیا ہے؟ حق کو اعلانیہ بیان کرنا۔ اگر اس کی راہ میں رکاوٹ کوئی بنتا ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے والا پروردگار ہے۔ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس گستاخ کو سزا دینے والا پروردگار ہے۔ مسلمانوں، نبی کی غلامی کا جو آج ہم دم بھرتے ہیں، کیا نبی کی غلامی میں ہم نے نبی کی سنت کو ایک آدمی تک پہنچایا؟ بولیے، ایک آدمی تک پہنچایا؟
ماشاءاللہ 60 تک ہے، 60 سال ہو گیا، سفاجت ان کا بلیڈ چل رہا ہے. یہ کون ہے مسلمانیت؟ میں پوچھتا ہوں یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ نوجوان ہو بوڑھے ہو کوئی مطلب اس کا نہیں ہے. یہ ٹخنا سے نیچے کپڑا کس کی سنت ہے؟ بولیے. یہ مسلمان ہے؟ علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز میں کہا وضع میں تم ہو نصارہ کو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے. آج ہماری مسلمانیت سے یہ کیا سبق لے گا؟ اگر ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں ایک اللہ ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی پروردگار ہے، وہی ہماری عبادت کا وہ حقدار ہے، تو وہ کہیں گے یہ اجمیر گلیئر یہ گلبرگہ کیا کیا؟ ہم کو پلٹ کر وہ وار کرے گا، ہم توحید کا درس نہیں دے سکتے. اور جب ہم کہیں گے ہمارا مقتدا ایک ہے، ہمارا مقتدا ایک ہے، ہم صرف ہدایت رب کی مانتے ہیں اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، تو وہ کہے گا پھر حنفی مالکی شافعی حنبلی یہ بھی کیا ہوگا؟ کس نے بنائے؟ بولیے. قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا تھا؟ اتباع سنت رسول کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا تھا. ایک حکم کی نافرمانی میں آج ہمارے 72 دسترخوان بنے ہوئے ہیں، الگ الگ ڈیڑھ انچ کی مسجد بنی ہوئی ہے. اسی انتشار میں، اسی اختلاف سے کفار نے، اغیار نے فائدہ اٹھایا. شیطان کو موقع ملا کہ پھر دوبارہ اس کی سلطنت قائم نہیں ہونی چاہیے، ان کو لوگوں کو بانٹ کر رکھو. آج کے مسلمان صرف ایک بات پر ہم سب جانتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں. بولیے. نبی کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر سب ہم ایک ہو جائیں، ہمارے سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. ہم سارے دسترخوان الگ کر دیں گے. دسترخوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور ساری چیزیں ہم سارے گلے شکوے مٹا دیں. ایک نبی کے نام پر آج مسلمان ایک ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. پھر نبی کی سنت کے نام پر کہتے ہیں، پھر بولتے الگ الگ نئے نئے دسترخوان آ رہے ہیں. بھائی یہ مسلک الگ ہے، یہ مشرب الگ ہے، یہ چشتیت آتی ہے، قادریت آتی ہے، سہروردیت پھر آتی ہے. پھر مسلمانوں اسلام کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ پھر مشرب کہاں سے؟ میں ایک مختصر طور پر واقعہ بتاتا، یہ توحید کے موضوع پر ہے، لیکن تاریخ کے اندر آپ دیکھیں اس واقعے کو جگہ ملی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحرین کا جو خزانے کا کنجی تھی وہ ایک یہودی راہب کے پاس تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد کو بھیجا. میں آپ سے پیغام دینا چاہتا ہوں، اس واقعے کو آپ نے سنا ہوگا. میں مختصر طور پر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس قاصد کے پاس بھیجا کہ جاؤ خزانے کی کنجی لے کر آؤ، اس آدمی نے انکار کیا کہ تم اپنے امیر کو میرے پاس بھیجو. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پیغام ان کو بھیجا کہ یہاں کا خزانچی آپ کو بلا رہا ہے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. جب آپ شہر میں داخل ہونے لگے تو بارش اور کیچڑ کا یہ معاملہ تھا. آپ نے چپل اٹھائی. کس نے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چاہے پجامہ اٹھایا، ہاتھ میں چپل لیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخواست کی کہ آپ جب یہ امیر المومنین اس انداز سے شہر میں داخل ہوگا تو آپ کا امپریس کیا پڑے گا. اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تاریخی روایت ہے، کنا اذل القوم. اے سنو، یہ تم کہتے ہو یہ کیا کہیں گے؟ ہم ذلیل قوم تھے. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے عزت ہمیں اسلام کے ذریعے عطا کی ہے. ومہما کنا نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. ہم نے جب بھی اسلام سے ہٹ کر عزت طلب کی ہے اللہ نے ہم کو ذلیل رسوا کیا ہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج ہمیں اسلام سے ہٹ کر لوگوں کی نگاہیں مطلوب ہوتی ہیں کہ اگر داڑھی نہیں بنائیں گے تو لوگ آفس میں جائیں گے تو کیا کہیں گے. ہم نے لوگوں کی نگاہوں کو دیکھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نہیں دیکھی جو اللہ نے ہمیں بیان کیا ہے.
اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے. صحابہ نے اس کو گھڑت کر دکھایا. آخر میں ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں. آج مسلمان اپنی ناکامی کے بہت سارے اسباب بتا دے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک چیز چھین لی گئی. اتباع سنت میں الگ الگ موضوع ہے، ایک محبت رسول بھی ہے، پھر اتباع ہے. لیکن اس آیت میں اللہ نے بیان کیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں اللہ کی رضا مطلوب ہے تو اللہ نے کہا یہ نہیں کہ تم نبی سے محبت کرو ہم تم سے خوش ہو جائیں گے. یہ محبت کرنے والے بھارت میں کتنے ہیں؟ اگر 20 کروڑ 22 کروڑ کی آبادی ہے تو 1 کروڑ کو چھوڑ کر سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت. صرف دعویٰ طور پر سارے کے سارے یہ کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے. اللہ نے اس چیز کو ہی کاٹ دیا. محبت ایمان ہے لیکن اس محبت کا تقاضا اتباع ہے. اسی لیے اللہ نے کہا فاتبعونی، جتنا چاہے تو محبت کا دم بھرنے رہو اور بھرتے رہو. میں ایک سوال کرتا ہوں، ابو جہل کا نام کیا ہے؟ صرف نامی کا فرق ہے نا. ابو جہل جس کو ہم کہتے ہیں، کتنے لوگ مجلس میں بتائے ایک آدمی ابو جہل کا نام کیا ہے؟ دشمن کے بارے میں نام بھی پتا نہیں. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ اگر نام کی بات کریں گے، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ہم جہنم نہیں جائیں گے، تو ابو جہل کا کیا قصور تھا؟ ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام ہے. ابو جہل کو کنیت لگی تھی الگ سے، ہٹ کر انکار کیا. ابو جہل اس کا نام نہیں ہے، ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو عمر میں سے کسی ایک کی یا دونوں عمر کی ہدایت کی دعا کی تھی، اس میں عمر بن خطاب اور یہی ابو جہل جی کو عمر بن ہشام، یہ اصل نام ان کا ابو جہل کا نام. اب سمجھ میں آیا نہیں؟ تو وہ کیوں جہنم جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ بولیے. نبی سے محبت کی اگر بات کریں گے تب آئیے آخری بات. ابو طالب کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ کون ہے ابو طالب؟ کون ہے؟ چچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم. اب عزت سے نام لیں گے تو والد محترم کہیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ جو شفاعت کریں گے میدان محشر میں، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ آپ کے خاندان میں کس کو زیادہ فائدہ پہنچے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا ابو طالب کو. اور یہ کہ اس کو جہنم کے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اس آگ کی گرمی سے اس کی کھوپڑی کھول دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا. اسی ابو طالب نے سارے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینس میں اور دفاع میں سارے قریش دشمنی بول لی. یہ کون تھا؟ اگر صرف نام کافی تھا جنت جانے کے لیے تو ابو طالب کا کیا قصور تھا؟ مسلم کی اور بہت ساری روایتوں میں ہے. بہرحال یہ ابو جہل کے بارے میں بتا رہا آپ کو. ابھی مسلمانوں کا جو دشمن ہے اس کی دشمنی سے آپ کیسے بچیں گے؟ دشمن کا پتہ ہی نہیں، اس کا نام نہیں. صحیح حقیقت جاننے کی کوشش کریں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اسی لیے بیان یہ سارے جھگڑے ہی مٹا دیا. یہ محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ کتنے ہیں چھوڑ دو، اتباع کرنے والے لوگ کتنے ہیں، نبی کے پیچھے چلنے والے کتنے لوگ ہیں. تب اللہ نے کہا یحببکم اللہ، تم نبی کی اطاعت کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. میرے بزرگ اور دوستوں، اتباع پیچھے چلنے کا نام ہے. سنت کہتے ہیں طریقے، اور اس سنت کو جاننے کا جو طریقہ ہے اسی کا نام حدیث ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سنت کہاں ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈھونڈنا ہے تو یہی جو ڈھونڈنے کا طریقہ ہے، جہاں سنت ملے گی
اسی کا نام حدیث ہے. دونوں چیزیں قریب المعنی ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو ہمیں جو بتایا گیا اتباع سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیچھے چلنا اور آپ کی بات کو ماننا، آپ کے عمل کو اپنانا. آخری میں واقعہ بتاتا، یہ جنگ بدر کا بھی ہے. صلح حدیبیہ جیسا بھی تذکرہ آیا، وہاں ایک منظر سامنے آیا. یہ منظر آسمان و زمین میں دیکھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر عمرہ کے ارادے سے گئے تو سہیل ابن عمرو نے آپ کا راستہ روکا. یہ مشرکین کی طرف سے کفار کا استعمال تھا. یہ روز راستہ روک دیا کہ نہیں، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور لوگوں کا مندوب کا آنا جانا لگا. کوئی ادھر سے آ رہا ہے سمجھوتا کرنے کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت الرضوان کی تھی، ان کو بھیجا کفار سے بات چیت کے لیے. ان کو جب آنے میں دیر ہوئی، مشرکین مکہ نے اور دوسرے لوگوں نے جو خبر اڑائی، عثمان کو شہید کرنے آ گیا. چنانچہ آپ نے لوگوں سے اپنے بیعت ہاتھ پر بیعت لی، جس بیعت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا بیعت الرضوان کے نام سے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ رکھا اور یہ کہا عثمان کی طرف سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم سے آج کیا چیز چھین گئی ہے. سہیل ابن عمرو نے جب راستہ روکا، کفار کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر مسلمانوں کے جنگی حالات کا جائزہ لینے کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. یہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک اسلام کی جو حالت تھی اس کا جائزہ لے کر پلٹ کر اپنے کفار کے پاس جا کر یہ کہا کہ تم ان سے صلح کرو. کیا تھا ہمارے پاس؟ 1400 صحابی تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، اسباب بھی نہیں تھے، لیکن ان کو نمائندگی بھی یہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. دیکھو کیا ہے، یہی ہمارے پاس تھی. آج مسلمان مر مٹنے کی حد تک ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہو، آپ کی سنت بھی آئی ہو، کوئی قوم ہم سے جیت نہیں سکتی. جیت سکتی؟ تاریخ میں دیکھا ہے جب بھی مسلمانوں